اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی ہیلپ ڈیسک میں خوش آمدید۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ لے کے حاضر خدمت۔ مسئلہ کیا ہے؟ وراثت کا ایک مسئلہ ہے۔ وراثت کا مسئلہ نہیں حل کرنا، لیکن وہ مسئلہ یہ ہے قرآن میں اللہ نے جو حصے بیان کیے ہیں وہ اس مسئلے پر منطبق نہیں ہو رہے، یعنی اللہ نے جو بیان کیا ہے وہ دیا نہیں جا سکتا۔ میں آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں تاکہ آپ کا کلیئر رہے۔ ایک عدد مرحومہ ہو گئی ہیں فوت، بیچاری اللہ بخشے، ان کے ایک عدد ابا جی ہیں، ایک عدد اماں جی ہیں، ایک شریف سا شوہر ہے اور 2 عدد ماشاءاللہ بیٹیاں ہیں۔ یہ ان کی وارثین کی تعداد ہے۔ وراثت تقسیم کرنی ہے تو وراثت میں اگر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو دیکھا جائے تو ایک مقام پر اللہ نے والدین کا حصہ بیان کیا تو فرمایا انہیں 1/6 دے دو۔ ٹھیک نہیں، دے دیتے ہیں، اللہ کا فرمان ہے، دے دیتے ہیں۔ شوہر کا حصہ بیان کیا گیا تو کہا اگر اولاد ہو تو اس کو 1/4 دے دو۔ ٹھیک ہے، دے دیتے ہیں۔ 2 بیٹیوں کا حصہ کہا گیا تو فرمایا فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، 2/3 دے دو، دے دیتے۔ یہ حصے اللہ نے بیان کیے۔ اب مجھ سے سوال کرنے والے نے کہا آپ یہ بتائیں یہ حصے ڈیوائڈ ہو سکتے ہیں؟ تو میرا کیا جواب ہونا چاہیے تھا؟ نہیں۔ میں نے کہا نا نہیں، بڑا خوش ہوا۔ یہ حصے نہیں ہو سکتے ڈیوائڈ اس مسئلے میں۔ اس کو 1/6 نہیں دیا جا سکتا، اس کو 1/6 نہیں دیا جا سکتا، اس کو 1/4 نہیں دیا جا سکتا، اس کو 2/3 نہیں دیا جا سکتا، 2/3 نہیں دیا جا سکتا۔ کہیں نہ کہیں اپ ڈاؤن ہو جائے گا۔ یعنی اگر 12 سے بات میں کرتا ہوں تو 2 اس کو دیا، 2 اس کو دیا، 3 اس کو دیا، اب میرے پاس 5 بچے ہیں لیکن اس کا رائٹ حق بنتا ہے 8 کا۔ 2 2 4 3 7 اور 5 12، میری کاؤنٹنگ ختم، فگر ختم، اور 3 سے رہ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا تھا 8 دینے ہیں، آپ نے 5 پہ ٹرخا دیا۔ اللہ کی تقسیم کاری آپ پوری نہیں کر سکے۔ اعتراض کرنے والے نے 2 باتیں کی۔ اس نے کہا 2 باتیں ہیں، یا تو آپ، اچھا اس نے مجھے کہا کسی نے اس کو سالو کیا ہے، یہ ڈیوائڈنس اس نے کہیں نافذ کر کے دی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا پھر آپ 2 باتوں میں سے ایک مان لو۔ نمبر 1، یا یہ مان لو کہ اسلام میں کوئی ایسا بھی عقل قابل آدمی نہیں گزرا سارے اسلام میں کہ جو اللہ کی لاریب کتاب، ایکوریٹ پرفیکٹ کتاب کو نافذ العمل کر سکے۔ اللہ کی کتاب کو چلو ہم مان لیتے ہیں کہ حق ہے، لیکن وہ لوگوں کو نافذ کرنا نہیں آ رہی۔ یعنی اسلام میں کوئی عقل مند نہیں گزرا جو اس مسئلے کا سولوشن دے سکے۔ نمبر 2، اگر آپ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بڑے بڑے عاقل لوگ گزرے ہیں، اہل علم کے پہاڑ سمندر گزرے ہیں، تو پھر آپ یہ سمجھ لیں، یہ مان لیں الیاذ باللہ کہ قرآن الہامی کتاب نہیں، اس میں غلطی ہو سکتی ہے۔ قرآن میں غلطی ہوئی، ظاہر سی بات ہے اگر عقل مند لوگوں کو مسئلے کا سولوشن نہیں ملا اور اللہ نے بیان کیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ قرآن میں غلطی ہوئی، الیاذ باللہ۔ دونوں میں سے ایک بات مان لو۔ میں نے کہا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ دونوں ہی باتیں ناقابل تسلیم ہیں، مسئلہ آپ کے سمجھ میں آیا ہے، تو کہنا کیسے؟ میں نے کہا ایسے، آئیں ادھر۔ جب ہم بچوں کو قرآن فہمی سکھاتے ہیں، قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں، تو وہاں ہم انہیں ایک چیز بتاتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں ایک استدلال فاسد ہوتا ہے۔ ڈیڑھ سیانے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں۔ کیسے ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے ایک مسئلہ بیان ہوا تو بیان کردہ مسئلے کو معمولی سا ٹیڑھا کیا، اس کی نوعیت بدلی اور اپنا مطلب سیدھا کرنے کی کوشش کی۔ وہاں آپ کو پہچان رکھنی ہوتی ہے کہ یہ استدلال فاسد ہوا ہے، پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے
مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ طے کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، الٹی آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک بندہ اعتراض لے کے آ گیا سامنے، کہتا ہے میں حدیث دیتا ہوں وضو نہیں ٹوٹتا۔ میں نے کہا کون سی حدیث؟ کہتا ہے انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فلم یتوضا۔ نبی پاک نے الٹی فرمائی، طے کی اور پھر وضو نہیں کیا۔ ٹھیک ہو گئی؟ پھر وضو نہیں کیا۔ تو میں نے انہیں کہا یہ استدلال فاسد ہے۔ کیسے؟ میں نے کہا اس نے مسئلے کی نوعیت بدلی ہے۔ یہاں کیا ہوا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طے کی اور وضو نہیں کیا، اتنا تو مسئلہ لکھا ہے، لیکن وضو ٹوٹا یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ تو مسئلے کی کنڈیشن یہ بنتی ہے کہ ایک مقام پہ نبی پاک نے الٹی فرمائی، نماز کا وقت نہیں تھا، وضو کی ضرورت نہیں تھی، تو نبی پاک نے وضو نہیں کیا، تو اس میں ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کی بات کہاں سے آئی؟ تو کب یہ تھا استدلال فاسد، یعنی اس حدیث سے وضو کے ٹوٹنے کا استدلال نہیں کر سکتے کہ وضو کے ٹوٹنے والی کنڈیشن آپ نے نوعیت بدلنے کی کوشش کی۔ آئے اب اپنے مسئلے پر۔ وہاں استدلال فاسد کیا ہوا ہے؟ محترم اللہ نے الگ مقام پر والدین کا حصہ بیان فرمایا، سیپریٹ الگ مقام پر بیٹیوں کا حصہ بیان فرمایا، اور سیپریٹ شوہر کا حصہ بیان فرمایا۔ یہ سیپریٹلی ہے، ایک مسئلے میں نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اگر سیپریٹلی ایک چیز بیان کی جاتی ہے، اسپیشلی اس کے لیے حصہ ہے، یہ اسپیشلی اس کے لیے، اسپیشل اس کے لیے، لیکن یہ سارے مل کے اکٹھے وارث بن گئے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ آیت میں یہ نہیں لکھا ہوا، یہ ہوں گے ان کو ملے گا، یہ ہوں گے ان کو ملے گا، یہ ہوں گے ان کو ملے گا، لیکن یہ تینوں اکٹھے ہو کے آئے ہیں ایک جگہ پر۔ آیت میں یہ نہیں لکھا ہوا، قرآن پاک کی کسی آیت میں یہ نہیں لکھا کہ والدین پلس بیٹیاں پلس شوہر آئے گا تو اس کو ایسے ایسے حصے دیں گے، یہ نہیں لکھا۔ آپ نے نوعیت بدلی ہے مسئلے کی، مسئلے کی نوعیت انفرادی تھی، آپ نے اجتماعی کر دی، آپ نے استدلال فاسد کیا ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا مسئلہ قرآن میں نہیں ہے، تو بالکل جناب یہ مسئلہ قرآن میں نہیں ہے۔ پھر کیا کرنا ہے اس کا؟ اسلام اپنے باقاعدہ ضابطے رکھتا ہے، طریقہ کار رکھتا ہے۔ اسلام بڑا نفیس مذہب ہے۔ اسلام کائنات عالم کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ قرآن سمجھنے والے، قرآن پڑھنے والے وہ ذی عقل لوگ ہیں کہ خالق کائنات ان ذوی العقول کی پیروی کروانا چاہتا ہے، اتنے عقل مند لوگ ہیں۔ تو یہاں خرابیاں اپنے اندر جو آتی ہیں ان کو ہمیں سولو کر لینا چاہیے۔ تو طریقہ کار کے مطابق اگر ہمیں مسئلہ قرآن سے نہ ملے تو پھر ہم حدیث مبارکہ کی طرف جاتے ہیں، صحابہ کی زندگی کی طرف جاتے ہیں، اجماع کی طرف، اجتہاد کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ پاک میں کریٹ ہو گئے۔ آ گیا مسئلہ، سیدنا فاروق اعظم یہ کون ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یعنی عمر میں صلاحیت، ایبیلٹی، مزاج شناسی نبوت بڑی کمال کی تھی، بڑے کمال کی تھی، نبوت کے مزاج سے بڑے واقف تھے۔ سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں مسئلہ آ گیا، اب مسئلے کو حل کیا جانے لگا، قرآن کی آیتوں سے مسئلہ حل کرنے لگے تو نہ ہوا۔ اہل عقل ہے نا، اللہ نے شعور عطا فرمایا، تو جو اس کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق آپ نے صحابہ کا مجمع جمع فرمایا، مشاورت فرمائی کہ کیا کرنا چاہیے۔ طے یہ پایا کہ اس مسئلے کا ریشو بدل دیا جائے، یعنی حل یوں کیا جاتا ہے، یہ مسئلہ یوں آئے گا کہ 1/6
16, 14 اور 2 3rd, इसको 12 से पहले हम तकसीम कर लेंगे, यानी 2 इसके, 2 इसके, 3 इसके और 8 इसके। बट जब डिवाइड करने लगेंगे तो इस 12 को 15 से बदल देंगे। कवानीन की जबान में इसको ऑल कहते हैं। पढ़ा करें, इसको पढ़ा करें, इसको ऑल कहते हैं। ये ऐसा नहीं हुआ कि जनाब फारूक आजम ने अल्लाह के हिस्से बदले हैं। जनाब फारूक आजम ने वो मसला बयान फरमाया है जो अल्लाह ने जनाब फारूक आजम की जिम्मेदारी लगाई थी। फुकाहाए उम्मत की जो जिम्मेदारी होती है वो मसला बयान हुआ है। हाँ, अगर आपकी नजर में कोई ऐसी आयत मिले जिसको अल्लाह ने जिस नोयत के साथ बयान फरमाया है तो आप हमारी खिदमत में आइएगा। अल्लाह ने चाहा तो उस आयत मुबारका का महमल जरूर पेश करेंगे। याद रखें, कुरान मजीद फुरकान हमीद पर यह वाला एतराज तब आता है जब कुरान पाक की आयत मुबारका किसी सूरत में नाफिजुल अमल ना हो। अगर किसी एक सूरत में भी वो नाफिजुल अमल हो जाए और बाकी किसी सूरत में नाफिज ना हो तो इसका मतलब होता है अल्लाह ने किसी एक सूरत के लिए इसको नाजिल फरमाया है। ये तो अक्लमंद लोग लहजों से, मुहावरों से बात समझ जाते हैं कि जो बात कही जा रही है ये मुतलक है कि मुकय्यद है। अब आप बोलेंगे ये मुश्किल लफ्ज आपने बोले हैं, तो ये मैंने जानबूझ के बोले हैं कि ये भारी टर्म्स अगर आपको नहीं आती तो आपने कुरान फहमी का सबक किससे पढ़ा है। मुतलक मुकय्यद वैसे भारी नहीं है। एक लफ्ज जिक्र किया जाए तो उसकी कुछ ना कुछ क्यूदात होती हैं, इन्वायरमेंट के हिसाब से, बोलने के हिसाब से, लफ्जों के हिसाब से कुछ ना कुछ उसकी क्यूदात होती हैं। वो मसला ऐसा नहीं होता कि आप उससे कोई सा भी मतलब निकाल लें, जहां वो फिट होता है उसको वहीं फिट करना होता है, जुगाड़ नहीं करना होता। ये इस्लाम है, लिहाजा जुगाड़ से बचना चाहिए। अपने अंदर पैदा होने वाली गलती का इजाला कीजिए। ये मसला कुरान पाक की इन आयात तय्यबात जहां अलग अलग हिस्से बयान हुए हैं अलग अलग मकाम पर, उसका नहीं है। इस मसले का हल सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के इजमा से मिला है, सो इसे अपनी जगह पर रखा जाए, खलत मबहस न की जाए। दीजिए इजाजत, मिलेंगे आपसे फिर, किस्मत ने साथ दिया, जिंदगी ने वफा की तो फी अमानिल्लाह।